الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جذعا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعوذنی علی ذکرک وشکرک الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ محترم سامعین کرام، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ مالک کائنات نے اس امت کے لیے جو طریقہ، جو اسلوب، جو دلیل پسند کی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ والسلام ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری، یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی بدبختی اس بات میں چھپی بیٹھی ہے کہ ہم اپنی منمانی پہ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات تک کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جو شخص یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ آگے بھی وہ خاموش نہ ہو، اس کی زبان جو ہے وہ دلیل پیدا کرے، اس کا ذہن جو ہے وہ دلیل سوچے، اور اس کا دل جو ہے
وہ آگے جانے کی کوشش کرے، سمجھ لیں کہ اس بندے کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ اور جس بندے کے دل کے اندر ادب پیدا ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، اب میری مجال کیا ہے کہ میں اپنی گردن اٹھا لوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے میری گردن کٹ تو سکتی ہے، اٹھ نہیں سکتی۔ یہ وہ ادب ہے جو ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے صحابہ کرام کو سکھایا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اسی معاملہ کو لے کے ایک صحابی وہ اتنا روئے، اپنے گھر کے اندر بند ہو گئے، صرف اس لیے کہ ان کی آواز، بیچاروں کی اونچی آواز تھی ان کے، جیسے میری بھی آواز اونچی ہے، باب شوکت ہے ہمارا، ان کی بھی آواز اونچی ہے، تو بعض بندوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو وہ صحابی جو ہے اس چیز سے بڑی تکلیف انہوں نے کھائی۔ لیکن جب میرے پاک پیغمبر کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ یہ وہ آواز اونچی نہیں ہے، یہ ہے کہ میرا فرمان آ جائے، اب کوئی منمانی نہ کرے، اب کوئی آواز نہ اٹھائے۔ تو یہ جب تڑپ جاگتی ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ دلیل بنانے کے لیے کارخانہ موجود ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہمارے سامنے آ چکا، اللہ کا قرآن سامنے آ چکا، اندر سے ہماری دلیل بنانے والی فیکٹری دل اور دماغ جو ہیں وہ ابھی دلیل پیدا کر رہے ہیں، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ مومن اے بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایمان والے بندے کا ایمان اسے اجازت نہیں دیتا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہی امتحان تھا صحابہ کرام کا کہ ان کے دل جو ہیں اللہ نے تقوی کے نور سے اتنے منور کیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ صحابہ کرام اس کمال کو پہنچ چکے تھے کہ مالک کائنات نے ان کے دل کا امتحان لیا، اور امتحان کے اندر اللہ نے 100/100 نمبر عطا فرمائے۔ لہم مغفرۃ، مالک نے انعام کے طور پہ بخشش بھی عطا فرما دی۔ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آزمایا اور منمانی پہ اترے، کبھی مان لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں تھا، ورنہ آسمان سے کبھی حکم نہ نازل ہوتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایسا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام کے اپنے بچے انہوں نے چھوڑ دیے، ہجرتیں کی، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کیش قبیلے کے لوگ چھوڑ دیے، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑا، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا۔ میرے بھائیوں، میں جو آج بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ساری دلیلیں ایک طرف ہیں، ہم مسلمان تب ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگے ہم بات نہ کریں۔ یہ اسی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، اس کی بات ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ من یشاقق الرسول، الفاظ کو سمجھیے ذرا، اتنے ان پڑھ نہیں ہیں ہم۔ اللہ کہتے ہیں من یشاقق الرسول، جو کوئی بھی یشاقق، جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے، کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، من بعدی بعد اس کے، تبینہ کے ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، کیا؟ اس آدمی کے سامنے ہدایت، ہدایت اس بندے کے سامنے آ گئی، اب یہ آدمی مخالفت کر رہا ہے، اب یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے، کبھی اس کا ضمیر نہیں مانتا، کبھی اس کے رشتہ دار نہیں مانتے،
کبھی اس کے قبیلے والے نہیں مانتے، کبھی اس کے جماعت والے نہیں مانتے، کبھی اس کی پارٹی والے نہیں مانتے، تو یہ اس پہ پہرا دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں من یشاقق الرسول، جو آدمی مخالفت کرے من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی تھی، اب کیا ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ تو یہ تھا کہ فرمان مصطفیٰ آیا نظر جھکا لی، مومنوں کا راستہ تو یہ تھا کہ فرمان مصطفیٰ آیا زبانیں رک گئی، فرمان مصطفیٰ آیا ذہن نے سوچنا چھوڑ دیا، فرمان مصطفیٰ آیا وہ آگے چل نہ سکے۔ اب اللہ کہتے ہیں من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اس آدمی نے مومنوں کے علاوہ کوئی رستہ اپنا لیا، اس کی پیروی کی۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، ہم کہتے ہیں نا ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، اللہ تو چاہتے ہیں، لیکن اندر کی بنجر زمین کو کون بدلے گا؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلو گے نہیں تو میں بھی نہیں بدلوں گا، مجھے بھی کی ضرورت ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں خود کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اب اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولی، تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرایا، اب تمہارا علاج یہ ہے، تمہاری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ میں اللہ تجھ سے ہدایت چھین رہا ہوں، تو گمراہی کی طرف چلا، میں اللہ نے تیرا راستہ ادھر ہی آسان کر دیا، جا جاتا جا، نولیہ ما تولی، تو نکل جہاں جا رہا ہے۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اللہ کہتے ہیں تیرا ٹھکانہ بھی اب جہنم ہوگا، تجھے جگہ ملے گی اگر کہیں پہ میرے ہاں آ کے تو وہ جگہ جہنم ہوگی۔ اور وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ خود فرماتے ہیں یہ برا ترین ٹھکانہ ہے جو جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے عمدہ ترین مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے، متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے فرمان کے آگے نہ اپنی آنکھ اٹھاتا ہے، نہ زبان اٹھاتا ہے، نہ دل اٹھاتا ہے، نہ ذہن سے سوچتا ہے، بلکہ وہ سر تسلیم خم کر کے محمد الرسول اللہ کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔